اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علی آبس ابن شبیب الشاکری۔ عزیزو، میدان کربلا میں اصحاب حسینی تاریخ کے وہ گوہر نایاب ہیں کہ زمانہ جنہیں جتنا زیادہ پرکھے گا اتنا ہی نئے نئے صفات ابھر کر سامنے آئیں گے۔ امام کا ہر صحابی بے نظیر ہے، بے مثل ہے۔ کوئی قاری قرآن ہے تو کوئی بہترین و بے مثل شجاع انسان ہے۔ کسی کا ماضی پہلے ہی سے منور ہے تو کوئی ایسا ہے جو دیدار امامت کے ذریعے اپنے گناہوں کو دھل کر اتنا پاکیزہ ہو گیا ہے کہ دوسروں کو پاکیزگی کی دعوت دے رہا ہے۔ کوئی نصرت امام میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ انبیاء بھی اس پہ رشک کر رہے ہیں، اور کوئی تو ایسا ہے کہ ایک اکیلا ہے لیکن متعدد کمال کا نمونہ ہے۔ میدان شجاعت کا دھنی بھی ہے تو میدان عبادت میں ایک بے نظیر متقی انسان بھی ہے۔ خطابت کے مرحلے میں آتا ہے تو خطیب توانا بھی ہے۔ عزیزو، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی انسان متعدد کمالات میں بے مثل و بے نظیر ہو، متعدد صفات کا مظہر ہو۔ میدان جنگ میں ایک بہادر انسان بھی ہو، میدان خطابت و سخنوری میں بہترین خطیب بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ رات کی تاریکی میں ایک عابد شب زندہ دار بھی ہو۔ لیکن میدان کربلا میں امام کا ایک صحابی ایسا ہے جو متعدد کمالات کا حامل ہے۔ عابس ابن ابی شبیب شاکری، جو امام علی علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے مخلص صحابی ہیں۔ آپ کوفے کے رہنے والے تھے، کوفے میں مشہور شخصیت کے مالک تھے، کوفے میں باشرف و باعزت افراد میں شمار ہوتے تھے۔ جس طرح آپ میدان جنگ میں شجاعت کے مالک تھے، اسی طرح عبادت کے مرحلے میں عابد شب زندہ دار تھے، پارسا انسان تھے۔ عابس ابن ابی شبیب شاکری قبیلہ حمدان کے ایک حصے قبیلہ بنی شاکر سے تعلق رکھتے تھے اور اس کے سردار تھے۔ آپ مرد شجاع، خطیب توانا، شہرت یافتہ اور عابد شب زندہ دار تھے۔ عزیزوں، اگر کسی مخصوص گروہ کا ایک انسان کسی شرف کا حامل ہو جائے تو اس گروہ کو بھی اس کی وجہ سے شرف مل جاتا ہے، لیکن اگر پورا گروہ، پورا قبیلہ ہی باشرف ہو تو پھر اس کی شرافت، اس کی عزت میں چار چاند لگ جاتے ہیں، وہ اپنے حد کمال پہ پہنچ جاتا ہے۔ عابس ابن ابی شبیب شاکری کی ایک ممتاز صفت یہ ہے کہ وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو قبیلہ مولا علی کا وفادار تھا۔ آپ خود بھی مولا علی کے باوفا صحابیوں میں تھے۔ عابس ابن ابی شبیب شاکری کے ساتھ قبیلہ بنی شاکر کے بہت سارے ایسے افراد تھے جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں آپ کے ساتھ تھے۔ جنگ صفین میں اس قبیلے کا خلوص، اس قبیلے کی فداکاری، اس قبیلے کی ولایت پذیری کو دیکھتے ہوئے مولا کائنات نے اس قبیلے کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر اس قبیلے کی تعداد 1000 ہوتی تو خداوند عالم کی عبادت کا حق ادا کیا جا سکتا تھا۔ سوچنے کا مقام ہے یہ قبیلہ کس قدر خدا شناس تھا، یہ قبیلہ کس قدر امام شناس تھا، یہ قبیلہ خلوص للہیت و معرفت پروردگار و معرفت اہل بیت کی اس معراج پہ تھا کہ خود امام وقت اس کی حمد و ثنا میں یہ جملے ارشاد فرما رہا ہے۔ اتنے مخلص، اتنے وفادار، اتنے بامعرفت قبیلے کے رہنے والے عابس ابن ابی شبیب شاکری شہید کربلا ہیں۔ عابس ابن ابی شبیب شاکری قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے درس انسانیت ہیں، اخلاص و فداکاری کا بہترین نمونہ ہیں۔ عابس ابن ابی شبیب شاکری کے وجود میں اتنا اخلاص تھا کہ جس طریقے سے جنگ صفین میں آپ نے اپنے مولا علی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ان کا ساتھ دیا تھا، اسی طرح مولا حسین کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے اور امام کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ورنہ جنگ صفین میں بہت سارے امام کے ساتھ تھے، مگر کربلا میں آ کر امام کے مخالف بن گئے۔ لیکن عابس شاکری ہمیشہ کی طرح اپنے مولا کے وفادار تھے، کیونکہ آپ کے وجود میں خلوص تھا، آپ کے وجود میں فداکاری تھی، آپ کے وجود میں اہل بیت کے لیے مر مٹنے کا جذبہ تھا۔
عابس ابن ابی شبیب شاکری وہ امام شناس انسان تھے اور اپنے ایمان اور ولایت اہل بیت میں اس قدر محکم و راسخ تھے۔ اس کا مظاہرہ اس وقت ہوا جب کوفے میں جناب مسلم آئے ہیں، تو اس وقت ان کا کردار زمانے کے لیے درس عبرت ہے کہ اگر واقعی اپنے امام کو خلوص دل سے تسلیم کرتے ہو تو پھر امام کے نمائندے کو بھی تسلیم کرو، کیونکہ امام نے اسے حجت قرار دیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب جناب مسلم کوفہ آئے ہیں تو عابس ان افراد میں سے نہ تھے جو کوفے میں قیام مسلم سے غافل تھے یا ان سے دور رہے ہوں، نہیں، بلکہ جس طرح جنگ صفین میں بصیرت سے کام لیتے ہوئے ہر لمحہ امام کے ساتھ رہے، اسی طرح کوفے میں جب سفیر امام آئے ہیں تو سفیر امام کے آنے کے بعد اپنا اسلامی وظیفہ سمجھتے ہوئے تمام چیزوں پہ شرعی وظیفے کو مقدم رکھا اور آگے بڑھ کر مسلم ابن عقیل کی حمایت کی، ان کی بیعت کی اور بیعت کر کے امام شناسی کا ثبوت دیا۔ جب جناب مسلم امام کا نامہ لے کر کوفے میں آئے ہیں اور مختار ثقفی کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، امام کے ماننے والے جمع ہوئے ہیں، اور جناب مسلم نے سب کے سامنے جب خط پڑھا ہے تو عابس ابن ابی شبیب شاکری وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اس دعوت جناب مسلم کو قبول کیا اور آواز دی، میں آپ کی دعوت کو قبول کروں گا، آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کروں گا، اپنی شمشیر سے جب تک زندہ رہوں گا آپ کا دفاع کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اپنے پروردگار سے ملاقات کر لوں، اور خدا کی قسم اپنے اس عمل سے سوائے رضایت الہی کے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ جناب عابس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر وہ دوسرے انسان تھے جنہوں نے آواز دی، آپ نے ہمارے دل کی بات کہہ دی، ہم جو کہنا چاہتے تھے آپ نے وہ بیان کر دیا، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں۔ اور اسی کے بعد 18,000 افراد نے جناب مسلم کی بیعت کی۔ پہچانے زمانہ جیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، پہلی فرصت میں اطاعت امام کے لیے آگے بڑھو، امام شناسی کا ثبوت دو۔ جس طرح جناب عابس نے سب سے پہلے سفیر امام کی بیعت کر کے اطاعت امام کے لیے قدم آگے بڑھایا، پہلی فرصت میں محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت کا خالصانہ عمل پیش کیا۔ اس کے بعد جناب مسلم نے امام کو خط لکھا اور کوفے آنے کی دعوت دی۔ امام کے پاس اس خط کو لے جانے کے لیے جناب مسلم نے عابس ابن ابی شبیب شاکری کا انتخاب کیا، اور جناب عابس جناب مسلم کا خط لے کر مکہ پہنچے، امام کی خدمت میں پہنچے، اور پھر وہیں سے امام کے ساتھ ہو گئے اور امام کے ساتھ ساتھ کربلا آ گئے۔ غور کریں، عابس ابن ابی شبیب شاکری پہلے ہی سے مولا کے منتظر تھے۔ یہ وہی انتظار تھا کہ جب نائب امام کوفے آئے ہیں تو ان کے آنے کے بعد اپنے امام پہ لبیک کہتے ہوئے اس انتظار کو خالصانہ عمل میں تبدیل کر دیا، اور جب اپنے انتظار کو خالصانہ عمل میں تبدیل کر دیا تو خدا نے وہ موقع فراہم کیا کہ عابس کو اب ایک عظیم قیام کے لیے امام سے ملحق کر دیا۔ توجہ کی ضرورت ہے، اگر آج ہم اس دور غیبت میں مولا کے منتظر ہیں تو ہمارا انتظار صرف انتظار کی حد تک نہ رہے، بلکہ ہمارا انتظار ندائے امام پہ لبیک کہتے ہوئے عمل کی شکل اختیار کرے، کیونکہ جب ہمارا انتظار خالص عمل کی شکل اختیار کرے گا تو وہ دن ضرور آئے گا جب خداوند عالم ہمارے اس خالص عمل کے ذریعے سے، ہمارے اس خالص عمل کی وجہ سے ہمیں اپنے امام سے ملائے گا، اور ہم امام کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ عزیزوں، میدان کربلا میں عابس ابن ابی شبیب شاکری نے اپنے امام کی نصرت و اطاعت کا قولی و عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ ان کا عاشورائی کردار، ان کی شخصیت، ان کی بلندی کردار کی عکاسی کر رہا ہے۔ جب روز عاشور آیا ہے تو جناب عابس نے اپنے غلام شوذب سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ آواز دی، آقا میں مولا حسین کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا، مجھے تم سے یہی توقع تھی، میں تم سے یہی چاہتا تھا
پھر فرماتے ہیں آج اپنی سعادت کے لیے جتنی کوشش کرنا ہے کر لو، کیونکہ آج کے بعد کوشش کرنا میسر نہ ہوگا، بلکہ آج کے بعد حساب کا دن ہوگا۔ اس سے استفادہ کرتے ہوئے میں یہ بیان کروں، یقیناً ایام ازا سعادت و کمال تک پہنچانے کے لیے بہترین وسیلہ ہیں۔ معرفت خدا اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی قربت حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہیں۔ اصحاب حسینی سے درس عبرت لیتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنے کے ایام ہیں، کردار سازی کے ایام ہیں، خود سازی کے ایام ہیں، عہد ولایت و امامت کو نبھانے کے لیے محکم ارادہ کرنے کے بہترین ایام ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جس میں اطاعت امام اور نصرت امام کا محکم حوصلہ ملتا ہے۔ عزیز و جناب عابس کی بہت فضیلت ہے۔ خود دو عظیم زیارتیں، زیارت رجبیہ اور زیارت ناہیہ میں آپ پہ سلام کہا گیا ہے، السلام علی عابس ابن ابی شبیب شاکری۔ آخر میں جناب شوذب کی شہادت کے بعد خود جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری مولا کی خدمت میں آواز دیتے ہیں یا ابا عبداللہ، روئے زمین پر دور ہو یا نزدیک ہو، کوئی بھی شے آپ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، کوئی بھی شے آپ سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ مولا اگر اپنی جان اور مال سے بڑھ کر کوئی اور شے بھی مجھے عزیز ہوتی تو بھی اس کے ذریعے سے میں آپ کی نصرت کرتا، آپ پہ ظلم کو روکتا، آپ پہ ظلم ہونے سے روکتا اور آپ کی حفاظت کرتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ اور آپ کے بابا کی ہدایت پہ ثابت قدم ہوں۔ اس کے بعد میدان کربلا میں عابس آتے ہیں۔ ربیع بن تمیم جو عمر سعد کا سپاہی ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ عابس ابن ابی شبیب شاکری آ رہے ہیں، میدان میں آ رہے ہیں، تو میں نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ میں نے ان کو جنگوں میں دیکھا تھا، ان کی بہادری کو دیکھا تھا۔ میں نے فوراً لشکر والوں کو خطاب کیا اور آواز دی، کہاں ہو؟ ھذا اسد الاسود، یہ شیروں کا شیر ہے، ھذا ابن شبیب، یہ شبیب کا بیٹا ہے، اس سے مقابلے میں نہ آنا، اس سے جنگ نہ کرنا۔ مقتل کہتا ہے کہ عابس نے مقرر کہا، کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ کیا تم میں کوئی مرد ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ لیکن مقتل کہتا ہے کہ شجاعت کا وہ عالم تھا کہ کوئی بھی ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ عمر سعد آواز دیتا ہے کہ سب مل کر ان کو پتھر مارو۔ سب نے پتھر مارنا شروع کیا۔ جب عابس ابن ابی شبیب شاکری نے دیکھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو مقتل کہتا ہے کہ عابس نے اپنی زرہ کو نکال دیا، اپنی کلاه کو اتار دیا اور اس کے بعد دشمن پہ حملہ آور ہوئے۔ عزیزو تاریخ میں ایسے بہت کم شجاع ملیں گے جو دشمن کی بزدلی کے سامنے اپنی زرہ کو اتارنے پر مجبور ہوں اور زرہ اتار کر دشمن کو شرمسار کر رہے ہوں، دشمن کو شرمندہ کر رہے ہوں اور خود راہ شہادت پہ گامزن ہوں۔ اس کے بعد دشمن پر جب حملہ آور ہوتے ہیں تو خود ربیع کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ جب وہ حملہ کرتے تھے تو 200 سے زیادہ سپاہی ان سے بچ کر پیچھے بھاگتے تھے اور وہ ایک پر ایک گر رہے تھے، کبھی دائیں حملہ کرتے تو کبھی بائیں حملہ کرتے، کوئی بھی ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ دشمن نے ایک ساتھ مل کر پتھر مارنا شروع کیا، نیزہ مارنا شروع کیا، تیر و تلوار مارنا شروع کیا۔ اس کے بعد عابس ابن ابی شبیب شاکری اتنے زخمی ہو گئے کہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ آپ کا سر قلم کر کے اس کا صحرا اپنے سر لے لے، لیکن آخر میں عمر سعد نے عابس ابن ابی شبیب شاکری کے سر کو تن سے جدا کر دی۔ مرحوم شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر عابس ابن ابی شبیب شاکری، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پر وہی مصائب اٹھائے گئے جو مجاہدان بدر پہ اٹھائے گئے۔ امام کے اس بہادر سپاہی کا لاشا امام خیمے میں لے کر تو آ گئے، لیکن امام کا ایک بہادر سپاہی اور تھا جس کا لاشا امام خیمے میں نہ لا سکے بلکہ فرات کے کنارے چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لذنب قضائہ و تسلیم اللہ۔